بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مصلی عبادت پہ آئے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ دے مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو جاتی ہے، تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور دھاڑی پہ آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی علیہ السلام کو ضرب ماری، تو کچھ مولا علی علیہ السلام کا سر کا خون پوچھنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کراؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پر ضرب لگائی تھی، اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے پاس لائے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں، میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم سے اس کی اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے ضربت لگنے کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زار و قطار رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والے سنیں۔ تو تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ تمام بیویاں امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے روتی ہیں اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اے علی، میری امت تمہیں رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب لگائے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری دھاڑی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔
بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لے آئے اور علی کے گھر آئے اور بآواز بلند کہتے ہیں، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جیسے ہی 19 رمضان کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی تو آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات و فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جاؤ اپنے چاہنے والوں سے کہو کہ آؤ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کے رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی امام کی زیارت کرتا رہا۔ جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیت کی اور فرمایا کہ اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جتنا ہو سکے اپنے کردار اور زبان سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقویٰ سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہزاروں سال کی نماز روزہ سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔